اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ضلع رحیم یار خاں کی تحصیل خانپور کے نواح میں ٹھہرا ہوں اور میں آج آپ کو لے آیا ہوں بر صغیر پاک و ہند میں انتہائی نام والے اور بہادر ایک حکمران گزرے ہیں، نواب اختیار خان عباسی۔ یہ گڑھی اختیار خاں ان کا پایہ تخت تھا اور یہ بہت بڑی ریاست تھی، اور ان کا نام انتہائی انصاف پرور، رعایا پرور اور بہادر حکمرانوں میں لیا جاتا ہے۔ تاریخ ہم جب بھی پڑھتے ہیں، یہ ان کا جو مزار ہے اس کی طرف جانے کے لیے یہ کتبہ ہے، اور اب میں آگے ان کو اختیار خان عباسی مرحوم کے مزار کی طرف لے جاتا ہوں آپ کو، اور ان کی تاریخ بھی آپ کو مکمل سنواتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک چھوٹا سا قبرستان ہے تو بہت قدیم اسی بستی میں، اور یہ اس کی وجہ بھی پوچھیں گے کہ نواب صاحب کا مزار یعنی جیسے نوابوں کے لیے تعمیر کیے جاتے ہیں اس طرح کیوں نہیں ہے، اور یہ عمارت تو اس موجودہ دور میں بنائی گئی ہے ان کے وارثوں کی طرف سے یا ان کے عزیزوں کی طرف سے، تو کیوں نہ یہ ہیں نواب الحاج محمد اختیار خان عباسی۔ یہ بھی داد پوترا عباسی تھے، یعنی ریاست بہاولپور پر داد پوترا عباسیوں نے تقریباً 200 سال سے زائد عرصے تک حکومت کی ہے، تو ان کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے، لیکن ان کی ریاست کا علیحدہ حدود اربا تھا۔ تو ان کی جو مکمل تفصیل ہے وہ میں آپ کو مرزا حبیب صاحب سے سنواتا ہوں، وہی آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ مرزا صاحب جی آؤ تھوڑا جا، یہیں پاس آؤ تاکہ پتہ چہرہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم خانپور کے نواح میں واقع ایک قصبہ گڑھی اختیار خان میں موجود ہیں۔ گڑھی اختیار خان کی وجہ تسمیہ اس کے نام کی نواب اختیار خان عباسی کے نام پر یہ نام رکھا گیا۔ نواب اختیار خان عباسی کا بالکل وہی پیریڈ ہے جب بہاولپور سلطنت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اور یہ جو خطہ تھا یہ مختلف جاگیروں میں تقسیم تھا۔ تو نواب اختیار خان عباسی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار خان کے شہر کو آباد کیا، اور قلعہ خیر گڑھ بھی ان کے صاحبزادے نواب حاجی خان عباسی صاحب نے بنایا۔ اسی طرح نواب اختیار خان نے قلعہ بھیم گڑھ، جسے آپ قلعہ اسلام گڑھ کہتے ہیں، وہ بھی فتح کیا اور اس میں شامل کیا۔ نواب اختیار خان رحمۃ اللہ علیہ ایک عادل اور نہایت اچھے حکمران تھے، اور ان سے جو وہ سلسلہ قادریہ میں مشائخ اچ کے مرید تھے۔ اس وجہ سے نواب اختیار خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کو عام جو ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، اور ان کا مقبرہ بھی کوئی چیز تعمیرات نہ کی جائے۔ اس وجہ سے نواب اختیار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور آپ کا انتقال 1808 میں ہوا، ایک روایت کے مطابق کہ 1806 میں گڑھی کا نواب نصیر خان گرگیج نے نواب بہاولپور کے امام پر یہاں پر جو ہے جنگ لڑی اور اس کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد نواب صاحب زندہ رہے اور آپ کا انتقال ہوا، تو آپ کو یہاں پہ دفن کیا گیا، اور ہر سال 2 شوال کو آپ کا ایک یہاں پہ بہت بڑا عرس ہوتا ہے، اور آپ ایک روحانی شخصیت تھے۔ آپ کے جہاں پہ مزار پہ لوگ آتے ہیں اور آپ کی روحانی سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی بھی آپ نے کتابت کی، اور آپ کے پاس ان کا خاندان بھی یہاں پر موجود ہے، اور نواب صاحب کے جی دائیں اور بائیں ان کے صاحبزادگان کی قبریں ہیں۔ حاجی خان جنہوں نے قلعہ بنایا، استاد مبارک خان اور دیگر جو ان کے صاحبزادے تھے، جن کے نام سے یہاں پہ مختلف شہر بھی آباد کیے گئے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نواب صاحب کی مغفرت فرمائے، اور گڑھی اختیار خان کو ختم کر کے ہی پھر خانپور کی بنیاد رکھی گئی۔ سن 1806 میں اس کی بنیاد رکھی گئی خانپور کی، تاکہ گڑھی اختیار خان کی وہ جو ہے کم ہو سکے، اس کی جو اہمیت تھی۔ لیکن آج بھی گڑھی اختیار خان نواب صاحب کی عظمت کی وجہ سے، اور دوسرا گڑھی اختیار خان کی جو وجہ شہرت بنی، پھر وہ یہاں پہ چاقو، چھریاں اور بندوقوں کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ نظام تھا، بہت بڑے کاریگر تھے کہ ریاست پوری کا ٹیکسال بھی یہیں پر
بنایا گیا اور اسلحہ خانہ بھی پھر جہاں سے بن کے جاتا تھا. پھر بعد میں نوابان بہاولپور اور اس خاندان میں صلح بھی ہو گئی اور انہوں نے ان کے لیے کرسی بھی مختص تھی اور پھر نوابان کا آپس میں کیونکہ رشتہ داریاں تھیں اور آنا جانا بھی رہا. تفصیلات آپ نے سنی ہوں گی. یہ نواب اختیار خان صاحب کے مزار کے ساتھ یہ جو قبور ہیں یہ ان کے صاحبزادگان کی ہیں. 3 اور 2 اور یہ خوشگوار حیرت ہوئی مجھے کہ چولستان میں واقع جو قلعے ہیں ایک خود انہوں نے بنوایا تھا اور ایک کو فتح کیا تھا انہوں نے. اور مساجد اور مدارس بنوانے کے مساجد اور مدارس لا تعداد تعمیر کروائیں. نواب اختیار خان عباسی نے انتہائی مذہبی رجحانات کے مالک تھے اور انتہائی فقیر مانش انسان تھے. اور یہ اب باہمی چپکلشیں ملاحظہ فرمائیں حکمرانوں کی، کیونکہ یہ گڑھی اختیار خان اس وقت پورے بر صغیر پاک و ہند میں بڑا مشہور تھا اور اس دور کے ارد گرد رہنے والے وہ حکمران یہ برداشت نہ کرتے تھے. چنانچہ پھر انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے ذریعے فوج کشی کر کے، حالانکہ ایک ہی خاندان تھا، فوج کشی کر کے گڑھی اختیار خان کو تہو بالا کیا گیا اور اس کی جگہ پر انہوں نے صرف اپنا نام کرنے کے لیے اس دور کے حکمرانوں نے پھر ایک نیا شہر وہاں سے دور جا بسایا. لیکن پھر بھی گڑھی اختیار خان کی اہمیت کم نہ ہو سکی، کیونکہ گڑھی اختیار خان پھر کو دوبارہ انہی لوگوں نے جنہوں نے پہلے اس کی اہمیت ختم کرنے کی کوشش کی، پھر ان کو جب اپنی ہی ضروریات کے لیے اسلحے کی ضرورت پڑی اور سکوں کی ضرورت پڑی تو پھر ٹکسال بھی یہیں قائم کی گئی، کیونکہ ماہر کاریگر اسی علاقے میں موجود تھے جو اسلحہ سازی کے فن میں اور ٹکسال پر سکے ڈھالنے کے فن میں ماہر تھے، یعنی پورے بر صغیر پاک و ہند میں. اور یہ گڑھی اختیار خان کی وجہ شہرت ایک یہ بھی ہے کہ یہاں مشہور زمانہ لوگ ہوا کرتے تھے کاریگر اپنے شعبے کے جو اسلحہ تیار کیا کرتے تھے. یعنی دیکھیں یہ قدرت کا نظام کہ حکمرانوں کی خواہش کے باوجود بھی گڑھی اختیار خان کی اہمیت کو کم نہ کیا جا سکا. اس کے مقابلے میں چاہے نیا شہر بھی بسایا گیا لیکن گڑھی اختیار خان کو اللہ نے اپنی حکمت سے، اپنی طاقت سے قائم و دائم رکھا. اور اس کی شہرت کو بھی، اور اس کی اصل شہرت اس علاقے کی نواب اختیار خان عباسی صاحب کی وجہ سے ہے، اس کی منصفانہ اور عادلانہ حکومت کی وجہ سے ہے، اس کے کارناموں کی وجہ سے دینی. اور پھر اس کی خواہش دیکھیں کہ انہوں نے اظہار یہ کیا کہ ان کے لیے کوئی بڑا مقبرہ تعمیر نہ کیا جائے، بس اس کو عام قبرستان میں دفن کر دیا جائے. اور یہ ایک عام سا قبرستان ہے. اور یہ جو 4 دیواری اب تعمیر ہوئی ہے، یہ چھت بنائی گئی ہے، یہ ان کے وارثوں نے اب بنوائی ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ عام صورت ہی میں جیسے عام مسلمانوں کی قبور ہوتی ہیں اسی طرح کی یہ قبر تھی. اور اس کے ارد گرد یہ جو قبور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے صاحبزادگان کی ہے. اللہ پاک بخشش فرمائے نواب اختیار خان کی، ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ سونا توہا کو بھی خوش رکھے، جی وہ تے لکھ تھی وہ.